السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے آج کی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ مسلمانوں کے ذریعے دیے گئے ثبوت سے یہ واضح ہے کہ 1857 سے 1949 تک بابری مسجد کی 3 گنبد والی عمارت اور مسجد کا دوسری مسجد میں آخری نماز بابری مسجد میں آخری نماز 16 دسمبر 1949 کو پڑھی گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے اسے بھی تسلیم کیا ہے۔ ان کی جو مورتی رکھی گئی تھی سپریم کورٹ کی نگاہ میں وہ قانون کی خلاف ورزی تھی، وہ لیگل تھا۔ نمبر 5، بابری مسجد کے بیچ والے نہیں ہے، یہ جو سپریم کورٹ کی فائنڈنگ سے وہ بتا رہا ہوں۔ لہذا سود نمبر 5 کے فریق نمبر 2 لہذا سود نمبر 5 کے فریق نمبر 2 جنرل خان کو ڈیوٹی نہیں مانا جا سکتا۔ نمبر 6، مسلمانوں کے ذریعے دائر کردہ مقدمہ نمبر 4۔ نمبر 7، سپریم کورٹ نے فیصلے میں یہ بھی رائے دی کہ 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد گرائے جانے کا کام ہندوستان، کیونکہ ہندوؤں بھی سینکڑوں سال سے عبادت یعنی پوجا کرتے رہے ہیں، اس میں پوری نظائی زمین کی عمارت۔ نمبر 9، کیونکہ نظائی زمین مقدمہ نمبر 5 کے فریق نمبر 1 کو دی گئی ہے، اس لیے مسلمانوں کو 5 اسلائی حکومت کے ذریعے یہ حکم سپریم کورٹ نے آرٹیکل 142 کانسٹیٹیوشن کی جو آرٹیکل 142 ہے اس کا استعمال کرتا۔ سپریم کورٹ نے ASI کی رپورٹ کی بنیاد پر یہ بات بھی تسلیم کی کہ کسی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی ہے۔ 1 دسمبر 1949 کی رات میں بابری مسجد کے گنبد کے نیچے مورتیاں رکھے جانے کے تعلق سے FIR اور حکومت اتر پردیش DM کہ مذکورہ مورتیاں جو ٹائلوں کے اندر رکھے گئے تھے چوری سے یا زبردستی رکھی گئی تھیں، اور ہائی کورٹ کی لکھنؤ میں مذکورہ والا حالات میں آج کی میٹنگ میں یہ محسوس کیا گیا کہ عدالت عظمیٰ کے مذکورہ والا فیصلے میں کئی پہلوؤں پر نہ صرف باہمی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ مجلس عاملہ خاص طور سے درج ذیل باتوں پر فالوئنگ پوائنٹس پر سپریم کورٹ کے فیصلے کو اصول انصاف کے مطابق نہیں، جو مورتیاں رام چندر جی کی مورتی اور دیگر مورتیوں کا رکھا جانا غیر قانونی تھا، تو اس طرح غیر قانونی طور پر رکھی گئی مورتیوں کو ڈیوٹی کیسے مان دیا گیا؟ 57 سے 1949 تک مسلمانوں کا قبضہ اور نماز پڑھا جانا ثابت مانا گیا، تو کس بنیاد پر مسجد کے ذریعے مقدمہ نمبر 5 یعنی آرٹیکل 142 کا استعمال کرتے وقت معزز ججوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ وقف ایکٹ 1995 کی دفعہ 104A اور جو آرٹیکل میرے آسان رکھی ہے اس میں کسی مسجد کی زمین کو نہ تو ایکسچینج کیا جا سکتا ہے نہ ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، منع کیا گیا ہے۔ تو وقف ایکٹ کے تحت اس قانونی رکن کیسے دی جا سکتی ہے جبکہ خود سپریم کورٹ نے اپنے یعنی آرٹیکل 142 کے اختیارات معزز ججوں کے لیے لامحدود نہیں ہے، انلمیٹڈ نہیں ہے۔ مجلس عاملہ نے مذکورہ پہلوؤں کی درخواست داخل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ We have decided to file a resolution جس میں اس پہلو کا بھی ذکر کیا جائے گا کہ مسجد کی زمین کے بدلے میں مسلمان کوئی عام حصے زمین پر جائز حق لینے کے لیے سپریم کورٹ نہیں گئے تھے، بلکہ مسجد کی زمین کے لیے انصاف حاصل کرنے کی خاطر عدالت ہے۔ یہ ہمارا نہیں، 2 منٹ ابھی ٹھہر جائیے، پہلے جیلانی صاحب کو کہنے دیجیے، پہلے ایک ہماری آواز تو پہنچنا چاہیے۔ جو 2 فیصلے ہیں، ایک فیصلہ تو یہ ہے کہ ہم ریویو فائل کریں گے، یہ بورڈ نے فیصلے کو دینے کا ڈائریکشن دیا ہے، اس زمین کو کیوں ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اس کا شرعی پہلو پہلے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ مولانا اپنے مسلم پرسنل لا بورڈ کی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ میں بابری مسجد فیصلے کو لے کر 2 بنیادی باتیں کہہ رہی ہیں کہ اپیل دائر کریں گے، اس لیے میں آپ لوگ آج ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ میں مسلم پرسنل لا بورڈ نے 2 اہم اور بنیادی فیصلے لیے ہیں۔ ایک ہے کہ بابری مسجد کا جو فیصلہ آیا ہے اس میں ایک اختیار تھا، اسے لامحدود طریقے پر استعمال کیا گیا ہے، اور اس کی جو بنیادی وجوہات ہیں وہ ہمارے پریس نوٹ میں لکھی ہوئی ہیں۔ مسجد
شرعی اعتبار سے جہاں بنا دی جاتی ہے وہ جگہ مسجد ہی رہتی ہے. ہمارے لیے اس بات کی گنجائش شریعت میں نہیں ہے کم ہو چاہے اس کے بدل میں کوئی اور دوسری چیز دی جائے. اور یہ بات انصاف کے تقاضے کے بالکل خلاف ہے. وہ تھوڑی سی زمین دے کر کے کہا جائے کہ وہ اس پر تعنات کر دے. شریعت اسلامی کے روح سے ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہم مسجد کے سلسلہ پیشکش کے طور پر دی جا رہی ہے 5 ایکڑ زمین اسے قبول نہیں کیا جائے. جی آپ کچھ پوچھ رہے تھے دیکھیے مشورہ تو اخبار میں چھپا ہے کہ انہوں نے کہا ہے چیئرمین صاحب نے کہ مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے اور یہ مقدمہ بھی مسلمانوں کی طرف سے دائر ہوا تھا, اکیلے سنی اور بورڈ کی طرف سے دائر نہیں ہوا. CPC میں داخل ہوا تھا, کورٹ نے سبمٹ کیا تھا اور انٹائر مسلم کمیونٹی کی طرف سے داخل ہوا تھا. اس لیے انٹائر مسلم کمیونٹی کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہے. مسلم پرسنل لوگوں کا احترام کرے گا جیسا اس نے خود کہا ہے, اور ووٹ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو شریعت کے خلاف ہے اور وقت کے خلاف. ہم نے وقت کی نشان نہیں کی ہے کہ وقت کے تحت وہ ایکسچینج نہیں کر سکتے. کہہ رہے ہیں کہ عوض یا پیشکش, تو آپ ذرا صاف کر دیں کہ کورٹ نے کیا کہا ہے اور آپ کا نظریہ کیا ہے. دیکھیے اردو میں جو آرٹیکل 142 میں اس کا لفظ کیا گیا ہے, ان کی مسجد میں مورتیاں رکھی گئی تھی, اس لیے مسلمانوں کو ایک زمین الاٹ کی جائے 5 ایکڑ. تو یہ بالکل ایکسچینج ریسٹیٹیوشن تو ہے نہیں ہے. کورٹ نے یہی کہا ہے. نہیں ایسا نہیں کہا, ایسا نہیں کہا, آپ غلط کہہ رہے ہیں. ریسٹیٹیوشن کا مطلب ہوتا ہے کہ مسجد بنایا جائے, یہ ریسٹیٹیوشن ہوگا. ریسٹیٹیوشن جو ہے جو بنایا جائے تو اٹ از ناٹ ریسٹیٹیوشن. کورٹ نے ریسٹیٹیوشن نہیں کہا. جی ایک منٹ, کون کون اس میں مسلم پکشکار ہوں گے اور کیا وکیلوں میں بھی کچھ بدلاؤ؟ اس میں 3 پکشکار ہیں, مولانا محفوظ الرحمان, محمد عمر اور مصباح الدین. ان کی تو پینشن مل چکی ہے, ریویو فائل بنایا گیا تو پھر ڈیفینڈنٹس ہمارے پاس ہیں, وہ بھی ہو سکتے ہیں ریویو پٹیشنرس. وکیلوں کی ٹیم میں بھی بدلاؤ کیا گیا. اب یہ سب تو اندرونی باتیں ہیں جو بات ہو رہا ہے. ابھی ہمارے راجو دھون صاحب کا مشورے سے لمیٹیشن کے اندر, لمیٹیشن 3 دن کا ہوتا ہے, تو 3 دن کے اندر ہی داخل کرنے کی کوشش کی جائے گی. یہ آپ ESI کے حوالے سے کہہ رہے ہیں ہم توڑ کے مسجد صحیح بنایا گیا, ESI نے تو نہیں ایسا آئی ہے ایسا تو سرکار نے کہا ہے, سپریم کورٹ میں ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے, ایسا ہی نہیں لکھا ہے رپورٹ میں بھی کہ ہم کہ یہ منزل توڑ کر مسجد بنائی گئی. یہ نہیں چاہتا, یہ کہا ہے, یہ بات وہی یہ پختہ طور پر یہ نہیں کہا ہے کہ توڑ کر بنائی گئی ہے. وہی سپریم کورٹ نے اچھی بات کہا ہے نا. 12ویں صدی کے بعد 12ویں صدی کی تشکیل انہوں نے مانے ہیں, آرکیٹیکٹ وغیرہ جو پائے گئے ہیں آرٹیفیکٹس, 300 سال کا اثر. آپ نے بتایا کہ موجود تھے, کیا سب نہیں سنیے, 45 کی تعداد بتائی انہوں نے تقریباً. اس میں کچھ اسپیشل انوائٹی بھی تھی, تقریباً 35-40 کے بیچ میں. 35 سے 40 ان میں سے کسی نے کیا آپ سے اسہمتی جتائی؟ دیکھیے ریزولوشن یونانیمس ہے, آپ کو اندر کی بات بتانے کی ضرورت, یہ اندرونی بات نہیں بتانی. ایک بار آپ کی کس طرح تیسرا نام مصباح الدین. یہ تینوں پلانٹس بھی ہیں, پلانٹ بھی ہیں. جی سوال میرا یہ نہیں ہے, پکشکار کے لیے یہ غلط مان لیجیے آپ. اقبال انصاری کا یہ کہنا ہے کہ اب اس معاملے میں راجنیتی نہیں کی جانی چاہیے, کوئی بھی مقدمہ ریویو پوزیشن میں نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے یہ راجنیتی نہیں ہے, یہ بھارت کے سنویدھان میں دیے گئے حقوق کی لڑائی ہے, اور یہ آرٹیکل 25 میں ہمارا فنڈامنٹل رائٹ کی ہم لڑائی ہو رہا ہے. راجنیتی کوئی نہیں ہے, پرسنل ووٹ کا کوئی راجنیتی جانا نہیں ہے. کسی جماعت کا پولیٹیکل آبجیکٹو ہے نہ اس میں مختلف جماعتوں کے لوگ شامل ہیں. لیکن پھر بھی ہم بس کورٹ جانا چاہتے ہیں اور اپنی بات کہنا چاہتے ہیں. سپریم کورٹ کا ججمنٹ کیا ہوگا کوئی وکیل نہیں کہہ سکتا ہے, ابھی ابھی کچھ بھی ہوتے ہیں. لارجر بینچ 5 جج کی بینچ جگہ دوسرا جگہ آئے گا. سپریم کورٹ نے یہ آپ کو چوائس نہیں دیا ہے کہ آپ 5 ایکڑ لیں گے, انہوں نے آرڈر دیا ہے کہ آلٹرنیٹ لینڈ سرکار ڈھونڈ کے دے کیا نہیں ہے. تو مسلم کمیٹی اگر لینڈ لینے کو تیار نہیں ہے تو سپریم کورٹ کے آرڈر کو رہنا نہیں ہے. ڈائریکشن سچے والوں کو, ہم کو ہی ڈائریکشن کنٹمپٹ نہیں. بالکل. تو ان کا ایک پارٹی کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں
वो पार्टी के नाम हाफिज सिद्दीक साहब था जो यहाँ प्लेंटिव थे। जितने पार्टियां हैं सबकी अलग अलग लोगों पोजिशन पड़ सकती है, पड़ेगी। क्या जमीयत तैयार है सर? अब ये आप कह रहे मस्जिद, हाँ वो आज थे। एक सवाल ये, उन्होंने कहा था जो बोर्ड फैसला करेगा वो माने। आप लोगों ने दिल्ली में बोर्ड बुलाया था, आज निमंत्रण दिया था लेकिन नहीं आया। 26 को लोग आप लोगों ने निमंत्रण दिया था कि आप लोग आइए बैठिए। देखिए ऐसा निमंत्रण उनको पहले भी जाता रहा है, उसी लिहाज से अब भी गया था, और कभी कभी वो आए हैं। का जो बयान आ रहा है, क्या मानना है कि मतलब क्यों ऐसा वो कह रहे हैं? अब ये क्यों तो उनसे पूछे, आप हमें क्या पता क्यों ऐसा कह रहे हैं। सर आप हमें ये मालूम चला है कल हमारे बकरे के खिलाफ बयान न दीजिए, वहाँ के लोगों को मना किया गया पिछले जुमे में कि आप किसी मस्जिद से बयान न जाए कि फैसले से हम मुतमईन नहीं है। तो इसका मतलब हो सकता है अखबार सारी का भी कोई जवाब। सर इस मुकदमे आप आज मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील नहीं हूँ, नहीं है, इसलिए वो हमने रिव्यू करवा दिया है, वो रिव्यू का ऐलान कर चुका, नहीं करेंगे तो उनका वकील कैसे है? हम इस बात के लिए लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कंडेम करते हैं और मजम्मत करते हैं कि उन्होंने ये गैर कानूनी हरकत की कि रात में हमारे सदर के पास नहीं, तो उसमें कुछ ऐसा है नहीं कि हम मीटिंग नहीं कर सकते, उसलिए हमको जगह तब्दील करना पड़ी। हमें बहुत अफसोस है कि ऐसी बॉडी को जिसका कोई ताल्लुक सियासत को और पुलिस के अफसरान की कंडेम करते हैं, फाइंड आउट करेंगे तो बिल्कुल नहीं थी। गैर सदर साहब से कहा कि आप मीटिंग मुलतवी करिए। देखिए शिक्षक इंस्टीट्यूशन में नहीं होती है, हमारे इम्तहान चल रहा है जहाँ नदवा की तरफ से कोई एप्लीकेशन आई थी? नहीं कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं, नजर में कोई एप्लीकेशन देंगे। हमारा ये स्पेस पब्लिक प्लेस नहीं है, हम जिसकी ड्यूटी चाहे बयान कर दें। महबूब से बात नहीं बनी, मुझे पता नहीं है, अभी उनसे बात नुमाइंदे आए थे, नहीं बताया। अभी आप महफूज रहमान का बताया, नहीं बताया, इसीलिए आपको कह रहा हूँ क्यों नहीं बताया। वो प्लेंटिव नहीं है, वो प्लेंटिव नहीं है। हमने प्लेंटिव के नाम पहले प्लेंटिव का भी तरफ से फाइल होगा। हाँ हाँ मौजूद है वो, हाजी अब्दुल्ला साहब के बेटे मौजूद है जी। आप सारे पेटिशन रिव्यू मुझे जी आए थे, सही हुए, हम अभी बात करें। वो भी इसी तरह से कह रहे हैं, जैसे हमारा ये कहना है कि मौलाना जी कह रहे हैं कि शरई में ये है कि जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने प्लेन ही क्या गया है, प्लेन में साफ लिखा है कि हमको यहाँ पर वापस की दिलवाया जाए, कब्जा दिलवाया जाए, प्लेन में लिखा हुआ है। आप तो वहाँ पहुँच गए, अभी तो दाखिल होने की बात कर रही है, अभी नहीं बच्ची का एक्सेप्ट होना क्या सवाल। मेरी बात है, ये जमीन न लेने की बात कर रहे हैं, वो एक मजहबी मसला है, हाँ वो मजहबी मसला कहीं नहीं है। 27 मस्जिदें वहाँ जमीन है, 41 मस्जिदें हैं टोटल, लिहाजा मस्जिदों की कहीं नहीं है। बात जमीन से हट है, मस्जिद के जरिए से इंसाफ दिया जाए, बात उसकी है। अब कोर्ट ने माना भी है बात, कोर्ट ने मानी। अमिताभ बच्चन ओवैसी साहब ने क्या कहा इस पूरे बैठक में? अमिताभ बच्चन का अमिताभ बच्चन ओवैसी साहब कार्रवाई नहीं बताई जाती, कभी कार्रवाई नहीं बताई जाती है। सरे 10 तो आप ही अमिताभ बच्चन दिख रहे हैं सबसे ऊंचे। कि जैसे अभी यहाँ मौजूद है हाजी अब्दुल्ला के लड़के, 2 लड़के, उसके हमारे हजबुल्ला साहब डिफेंडेंट हैं। पहले हम प्लेंटिव की तरफ से फाइल करेंगे, जो हमने 3 नाम आपको बताएं। 30 दिन 8 तारीख तक, मतलब 8 तारीख तक आप नहीं, 9 तक छोड़ दिया है। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।